بسم الله أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، اس ہفتے کے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اس نظام کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر پاور اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ آج انسان اس دنیا میں جن چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے ان میں سے ایک چیز ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل ہو جائے، اس کے اندر قدرت پیدا ہو جائے۔ اس قدرت، پاور، طاقت کے لیے کبھی وہ عہدے کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، اور کبھی وہ اصولوں سے بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، اصول توڑ دیتا ہے کہ ایسا کر لیں تو پاور مل جائے گا، ویسا کر لیں تو پاور مل جائے گا۔ لیکن یہ جتنے بھی پاور ہیں کہ جو غلط طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں، یہ واقعی پاور نہیں ہے۔ واقعی پاور وہ ہے کہ جو اصل پاور کے منبع سے لیا جائے، اور اصل پاور کا منبع ذات پروردگار ہے۔ اگر انسان کو واقعی طاقت حاصل کرنی ہے، واقعی قدرت حاصل کرنی ہے، واقعی پاور حاصل کرنا ہے، تو قادر مطلق سے لو لگا لے۔ اور خداوند متعال نے بتایا ہے کہ انسان کی طاقت تقوی پروردگار میں۔ انسان جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا ہی بڑا طاقتور ہوگا۔ خب طاقت کس کو کہتے ہیں؟ پاور کیا ہے؟ اگر یہ ایک تفصیلی چیز ہے، ہم صرف اشارے سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں، بتا اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو تشنگی کا جو احساس ہے وہ مطمئن ہے، کل کو یہ نہ ہو کہ بات آدھی ہوئی اور اگر دل چاہے تو بعد میں اس کو کسی طرف رجوع کر کے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ واقعی طاقت کسے کہتے ہیں؟ واقعی طاقت دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلا جز اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، اشجاع الناس کہا گیا روایت میں، جو اپنے اوپر کنٹرول کر لے سب سے بڑا شجاع وہ ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ غلط لوگوں کو حتی الامکان جو رول ہے اس کے حساب سے غلطی نہ کرنے دے، یعنی جو دوسروں کے اوپر انسان کو غصہ آتا ہے اس میں تجاوز نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہمارے پاس پاور آ گیا ہے۔ یہ در واقع پاور نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس پاور آ گیا تو ہم کسی کا کچھ بھی کر لیں، نہیں، ایک لمٹ کے اندر۔ اس لیے کہ اسلام کے نظام میں پاور، طاقت عقل پہ غالب نہیں ہوتا ہے، عقل طاقت پہ غالب رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے پاس اپنے زمانے میں اور کائنات میں سب سے زیادہ طاقت تھی، لیکن وہی علی کہیں دشمن علی کے نام سے لرز رہا ہے اور کہیں علی خاموش بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا فیصلہ ہے کہ یہاں پہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا، یہ نقصان دہ۔ لہٰذا اگر خلاصتاً ایک جملے میں کہیں تو یہ کہ پاور وہ ہے جو اسلام کے فائدے میں ہو، جو اسلام کے نقصان میں ہو وہ واقعی پاور نہیں ہے، وہ پاور کا مس یوز ہے۔ ہم یہ علی سے سیکھیں۔ مادیات اور دوسروں سے حاصل کیے ہوئے پاور کہیں نہ کہیں دھوکہ دے دیتے ہیں، الہی پاور دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک عظیم شخصیت کو یاد کیا، ان کی برسی منائی۔ اس کی طاقت اور دنیا کی طاقت میں فرق یہی تھا۔ دنیا نے عہدے سے طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، ملکوں پہ قبضہ کر کے طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، باطل سیاست سے طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جب یہ طاقت جمع کر کے ہم بار لگا لیا تو خداوند متعال نے ایک متقی کو ان کے اوپر غالب کر کے بتا دیا
کہ جہاں پہ تمہاری طاقتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے تقوی پروردگار کی طاقت شروع ہوتی ہے. یہ حقیقی یہ کوئی لفاظی نہیں، حقیقت یہ آپ نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے. یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، تجربات میں سے ہے. لہٰذا تقوی پروردگار اس عظیم نظام کا نام ہے کہ جو انسان کو پاور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہ جن کے یہاں تقوی پروردگار نہیں ہوتے ہیں ان کے دلوں میں متقی کا خوف بیٹھ جاتا ہے. آئیے قرآن مجید کی روشنی میں عبرتوں پہ گفتگو ہوتی ہے، سورہ مومنون کے روشنی میں. آج جس پوائنٹ کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ شاید اس طرح لوگ ہدایت حاصل کر لیں. خداوند متعال نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب کو منبع بنایا. اگر بہت جلدی کچھ پوائنٹس اس سلسلے میں پیش کریں تو یہ کہ ہدایت انسان کب حاصل کرتا ہے؟ خداوند متعال نے ہدایت کا منبع کیا بنایا ہے؟ کتاب. کتاب یعنی نظام، کتاب یعنی الہی سسٹم. ہدایت کس سے ملتی ہے؟ الہی نظام سے ملتی ہے، الہی سسٹم سے ملتی ہے، ایک صحیح قانون سے ملتی ہے. اگر انسان الہی نظام کو، سورہ جمعہ میں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہودیوں کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کتاب کو لاد لیا گدھوں کی طرح، کیونکہ اگر وہ کتاب پہ عمل کرتے تو ان کو ہدایت مل جاتی. بارہا قرآن نے اس چیز کو پیش کیا. ہم کو بھی کتاب ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم کتاب پہ عمل کریں گے، نظام کو اپنائیں گے، تب ہم کو ہدایت ملے گی. تو خداوند متعال نے ہدایت کا منبع، ہدایت کا سورس کتاب کو بتایا ہے، نظام کو بتایا ہے، سسٹم کو بتایا. لیکن یہ نظام کے ہوتے ہوئے جناب موسیٰ کے زمانے میں کتاب تھی، نظام تھا، لیکن بہت سے لوگ ہدایت نہیں پا پائے. جناب عیسیٰ کے زمانے میں یہی مسئلہ ہے، آج ہمارے زمانے میں یہی مسئلہ ہے. اتنے لوگ ہیں قرآن 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 کرتے ہیں لیکن ہدایت نہیں پا پاتے. اتنے لوگ مثلا رسول کا نام لیتے ہیں لیکن ہدایت نہیں مل پاتی. کچھ چیزیں ہیں جب تک ان کا وجود نہیں ہوگا ہدایت نہیں مل سکتی. اگر ہم کو ہدایت چاہیے تو ہم ان چیزوں کی رعایت کریں، ان کو محسوس کریں. جب تک ان کو نہیں اپنائیں گے ہدایت نہیں مل سکتی. سب سے پہلے ہم اپنے نقص کو پہچانیں، ہمارے اندر کمی کیا ہے. جب انسان کے اندر کسی چیز کی کمی کا اس کو احساس ہوگا تو اس وقت وہ انسان اس چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم راستہ جانتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھیں گے بھیا یہ راستہ ہے؟ کتنے لوگ آئیں یہاں سے پہلے نماز پڑھنے، جو لوگ آتے رہتے ہیں کہ اکثریت سبھی آتے ہیں، شاید کوئی نیا آیا ہو، تو جو آتے رہتے ہیں کیا راستے میں پوچھتے ہوئے ہیں کہ سے پہلے کدھر ہے؟ نہیں پوچھتے آئے، گھر سے نکلے وہ سیدھے چلے آئے. کون پوچھ رہا ہے؟ اگر کوئی نیا آیا ہوگا تو اس نے پوچھا ہوگا راستے میں. تو جب انسان کو نقص کا احساس ہوتا ہے، جہالت کا احساس ہوتا ہے، تب رہنمائی چاہتا ہے. لیکن جس کو احساس نہ ہو وہ نہیں چاہتا. اگر کوئی ایسا ہو جس کو راستہ نہیں معلوم ہے اور یہ احساس ہو جائے کہ نہیں معلوم، وہ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. تو کیا پہنچ جائے گا مقصد پہ؟ اگر پہنچا بھی تو غلطی سے پہنچے گا، پہنچنے کے چانسز نہیں. تو پہلی یہ چیز کہ ہمارے اندر ہم کو نقص کا احساس ہو. پہلے ہم اپنے نقص کو ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر کون سے. یہ تو نہیں ہے کہہ سکتے کہ ہمارے اندر کوئی نقص ہی نہیں پایا جاتا، ممکن ہے نہیں کہہ سکتا کوئی انسان. تو ہم یہ ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر جس طریقے سے ہم دوسروں کے نقص کو ڈھونڈتے ہیں، جو کہ مکھی کی صفت بیان کی گئی ہے روایت میں، اس طریقے سے ہم پہلے اپنے نقص کو ڈھونڈیں. ہمارے یہاں کون سی کمی پائی جاتی ہے؟ وہ نگاہ کہ جو دوسروں کو ہمیشہ پرکھتی رہتی ہے، وہ پہلے خود کو پرکھے کہ ہمارے اندر کون سی کمی پائی جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر نقص کو پہچانیں. پھر یہ پہچانیں کہ نقص ہے کس جگہ پہ، نقص ہے کس جگہ پہ. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ بہت علم، اگرچہ یہ بہت بڑا نقص ہے، یہ احساس ہو جائے فلاں مسئلہ ہم جانتے ہیں. خوب ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کے جاننے میں نقص نہیں ہے، لیکن نقص عمل کے منزل میں. ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم کو علم ہے، لیکن اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ اس علم کے ساتھ جو عمل ہونا چاہیے وہ نہیں. تو نقص کی جگہ پہچانیں. اگر ہم کو راستے میں پوچھنا ہے تو جس جگہ پہ، جس چوراہے پہ ہم کو رائٹ مڑنا ہے وہ معلوم ہے، وہاں پوچھ رہے ہیں. ہم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمیں اس چوراہے پہ پوچھنا ہے یا اگلے چوراہے پہ پوچھنا ہے کہ نہیں. تو پہلے ہم نقص کے مقام کو پہچانیں. علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، علم حاصل، خوش ہیں کہ علم مل گیا، علم مل گیا. لیکن اگر عمل نہ ہو تو وہ علم کس کام کا ہے؟
ہم نے بار آپ سے کہا کہ علم کہتے ہی اس کو ہیں جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرے، ورنہ میموری میں بھی بہت علم ہوا کرتا ہے۔ آج ساری کتابیں پوری لائبریری میموری میں آ گئی، آن لائن آ گئی۔ سب سے بڑا عالم تو اس ٹائم انٹرنیٹ، ساری چیزیں آن لائن موجود ہیں، سب موجود ہے۔ آپ کے موبائل میں کتنی کتابیں آ سکتی ہیں، ہزاروں کتابیں آ سکتی ہیں۔ آپ کے لیپ ٹاپ میں، آئی پیڈ میں، ٹیب میں، جتنی بھی چیزیں اس طرح کی سب نام لے رہے ہیں، سب میں آ سکتی ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ کہے گا کوئی کہ ہمارا کمپیوٹر بہت بڑا عالم ہے اور مجتہد ہونے والا ہے قریب؟ نہیں ہے۔ میموری میں علم کے ہونے سے انسان عالم نہیں ہوتا ہے، عمل میں علم کے ہونے سے انسان عالم ہوتا ہے۔ ہم نقص کی جگہ کو پہچانیں۔ تیسری چیز، جب اب یہ احساس ہو جائے کہ نقص ہے، کس جگہ ہے، تو اب خود بخود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کو ہدایت لینی، ہدایت کی ضرورت کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نقص ہے بھی، فلاں جگہ پہ بھی ہے، لیکن ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک کر لیں گے۔ گاڑی خراب ہے، چل رہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کسی طریقے سے کہ فلاں جگہ پرابلم ہے، فلاں وائر ٹوٹا ہو، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ٹھیک کرنے کے، مگر اطمینان سے بیٹھے ہوئے نہیں ہم ٹھیک کر لیں گے۔ کبھی زندگی میں نہیں ٹھیک ہوگی، کبھی ادھر باندھیں گے، کبھی ادھر باندھیں گے، کبھی یہاں کریں گے، کبھی وہاں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوگی، مشکل ہوگی۔ اگر مثلاً ہارن کا وائر ٹوٹ گیا ہے تو ٹھیک کر کے ہم اپنے حساب سے چل تو دیں گے، لیکن جب وقت آئے گا ہارن بجانے کا تو معلوم ہو تو بولے ہی نہیں، وقت پہ دھوکہ دے جائے گی۔ بریک ٹوٹ گیا تو معلوم ہوا، بریک فیل ہو گیا تو معلوم ہوا کہ راستے میں تو مشکل پیدا ہوگی۔ یہ مسائل تو ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کو ہدایت لینے کی ضرورت۔ پھر اس کے بعد ہدایت لینے کی ضرورت کو پہچاننے کے بعد ہدایت کے وسیلے کو پہچاننا بہت اہم ہے۔ ساری مشکل یہیں پہ، سارے مسائل اس جگہ پہ ہیں۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہدایت لینا ہے، ہم لینے کو تیار بھی ہو گئے ہیں، لیکن جس دکان پہ ہم اپنی گاڑی کو بنوانے گئے ہیں تو واقعی سبزی فروش تھا، وہ سبزی بیچنے والا تھا، وہ کیا ہماری گاڑی کو بنائے گا؟ تو ہم کو ہدایت کے وسیلے کو بھی پہچانا چاہیے۔ عزیزان محترم، عالم اسلام میں اتنے فرقے ہوئے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جب لوگ ہدایت کے وسیلوں کو بھول گئے تو الگ الگ فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ جو ہدایت کا مرکز ہے، ہر وقت میں خداوند، اسی لیے حجت خدا کا انتظام کیا گیا، اسی لیے ولی پروردگار کا انتظام کیا گیا۔ جو لوگ نہیں پہچانے، ادھر ادھر چلے گئے تو وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ امام کے مقابلے میں فرقہ بنایا ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء کے مقابلے میں فرقہ بنایا۔ جب یہ امت گمراہ ہو کے امام کے مقابلے میں فرقہ بنا سکتی ہے، انبیاء کے مقابلے میں فرقہ بنا سکتی ہے، تو اگر مراجع کے مقابلے میں بنا لے تو کیا تعجب۔ آج ہم کو پہچاننا چاہیے کہ ہماری ہدایت کا مرکز مرجع وقت ہے، ہم کو کہاں سے ہدایت لینی ہے، اس مقام کو ہم پہچانیں۔ پھر اس کے بعد دو چیزیں اور کی۔ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے دل کے اندر دو آمادگی ضروری ہے۔ پہلی آمادگی کہ انسان کے اندر انانیت نہ ہو۔ اگر انسان کے اندر انانیت ہوتی ہے تو انانیت مختلف اعتبار سے انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر۔ ایگو، ارے یہ تو ایج میں ہم سے چھوٹا ہے، ہم اس کی بات کو کیوں قبول کریں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے مولوی ہے، پڑھ کے آیا ہے، لیکن ایج میں ہم سے چھوٹا ہے۔ ہم نے تو مثلاً 80 سال سے دین کو دیکھا، یہ تو 30-40 سال سے دیکھ رہا ہے، تو ہم کیسے اس کی بات کو مانیں؟ یہ تو مال میں ہم سے کمتر ہے، ہمارے پاس زیادہ دولت ہے، اس کے پاس کم دولت ہے۔ میرے بھائی، نہ تم کو اس سے ایج لینی ہے، نہ تم کو اس سے مال لینا ہے، تم کو اس سے علم لینا ہے، تم کو اس سے دین لینا ہے۔ وہ اس کے پاس زیادہ ہے، وہ اس کے پاس زیادہ ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے تو امام علی کے مقابلے میں اسی طرح کے ہیلے اور بہانے کھڑے کیے گئے تھے۔ تو انانیت، ایگو۔ آخری پوائنٹ، اس لیے کہ اس پوائنٹ پہ اتنا ہم کو وقت نہیں دینا تھا، لیکن بہرحال بات آ گئی تو کسی حد تک پوائنٹ تو گنوانا ہی چاہیے۔ سب سے اہم چیز ہے کہ ہدایت لینے کے لیے انسان کا دل آمادہ ہونا چاہیے۔ بہت مشہور مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسان کھیت کو تیار نہ کرے، مٹی کو تیار نہ کرے اور بیج ڈال دے تو بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام نے آ کے تبلیغ کی، ائمہ کرام نے آ کے تبلیغ کی، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ائمہ کی تبلیغ میں کوئی نقص تھا؟ نہیں، بیج کامل ہے، بیج ڈالنے والا بھی ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے ڈال بھی رہا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جس زمین پہ بیج پڑ رہی ہے وہ زمین ابھی آمادہ نہیں،
انسان اور زمین کا فرق اتنا ہی ہے کہ زمین میں زمین کو بھی ہم ہی کو آمادہ کرنا ہے، لیکن جو انسان ہدایت لینے آ رہا ہے اس کو اپنے دل کو آمادہ کر کے آنا ہے۔ دل رقیق ہونا چاہیے، دل سخت نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن، احادیث، ان سب نے بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اپنے دل کو آمادہ کریں، تب کہیں جا کے واعظ و نصیحت و ہدایت ہم پہ اثر کرتی ہے۔ ائمہ نے اس کا بھی کام کیا، لیکن اس کے لیے بھی قرآن مجید نے کیوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تقویٰ وہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہدایت لینے کے لیے آمادہ کر لے، اس حد تک اس کے ہاں ایمان اور آمادگی پائی جائے۔ اب اس کے بعد پھر انسان شریعت بہت اچھی ہے، ایک دم کمپلیٹ ہے، یاد ہے نا وہ عبرت کہ ہم ہدایت کس سے لیں گے؟ نظام سے، شریعت سے۔ شریعت میں کوئی نقص نہیں، جس نے عمل کیا بہترین مقام پہ پہنچا، لیکن ہم اپنے آپ کو اگر آمادہ کر لیں تو ہم شریعت سے اپنے آپ کو بھی اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر آمادہ نہیں کر پائیں گے تو شریعت لاکھ اچھی ہو لیکن ہم وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ، اگرچہ وقت کافی ہو گیا لیکن بہرحال ہم اختصار سے۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں کو خطاب کر کے کہ پروردگار نے تمہارے لیے کچھ فرائض قرار دیے ہیں، پروردگار نے تمہارے لیے کچھ فرائض قرار دیے ہیں، لہٰذا خبردار انہیں ضائع نہ کرنا، اور کچھ حدود بھی معین کر دیے ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرنا۔ اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور جن چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے خدا نے، زبردستی انہیں جاننے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ خدا بھولا نہیں ہے۔ اس نے سکوت اختیار کیا، جاننے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ خدا نعوذ باللہ بھولا نہیں۔ واقع دیکھیں تو مولا نے اس میں 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، وہ 4 پوائنٹ گنا دیں آپ، اور انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ پہ ہم اگلے ہفتے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ مولا نے انسان کے فرائض کو یہاں بتایا کہ ہمارے کیا فرائض ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارے کیا وظائف ہیں۔ پہلی چیز میں مولا نے کہا کہ کچھ تمہارے فریضے ہیں، اس سے واجبات کی طرف اشارہ۔ کیا کہا مولا نے؟ کہ خدا نے کچھ چیزیں تمہارے لیے فرائض قرار دی، خبردار انہیں ضائع مت کرنا۔ فرائض کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان ان کو انجام نہ دے یا اس کی شان کے مطابق انجام نہ دے۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ یہ ضائع کرنے کی کیٹیگری ہے، فرق ہے دونوں میں، نہ پڑھنے والے میں اس میں فرق ہے، لیکن کوئی تھوڑے سا اور کوئی زیادہ، وہ جس طریقے سے ایمان کے درجے ہیں ویسے ہی ان چیزوں کے بھی درجے ہیں۔ لہذا خداوند متعال نے کچھ چیزیں تمہارے اوپر فرض قرار دی، ان کو ضائع مت کرنا۔ اس جملے میں پہلی چیز میں مولا نے واجبات کی طرف اشارہ کیا، 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، وہ چاروں ہم آپ کو صرف بتا دیں۔ دوسری چیز میں مولا کائنات نے انسان کے حدود کی طرف بیان کیا، اس نے کچھ حدود بھی معین کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا۔ حدود کسے کہتے ہیں؟ انسان کی لمٹ، ہر چیز میں انسان کی لمٹ ہے۔ بیوی سے کیسا رابطہ ہونا چاہیے، ایک مومن سے کیسا رابطہ ہونا چاہیے، ہم لمٹ سے آگے مت بڑھیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ شروع ہی جو ہے وہ غصے سے ہوتی ہے، یہ ہم اپنی حد کو تجاوز کر رہے ہیں، ہوتا ہے۔ غیبت، افتراء، یہ ہم اپنی حد کو، حدود۔ بعض اوقات جب کہیں غصہ نہیں کر پاتا انسان تو پھر گھر میں جا کے بیوی پہ کرتا ہے، یہ حد سے تجاوز کرا۔ حد ہے انسان کی اپنی لمٹ کو نہ اعلیٰ اولاد بلا وجہ ان پہ غصہ کرے۔ تو ہر مسئلے میں انسان کی ایک لمٹ ہے، انسان کی ایک حد ہے۔ روڈ پہ بھی ہم چلتے ہیں، یہ روڈ یہ روڈ ہماری گورنمنٹ نے ہمارے لیے بنائی ہے، خداوند متعال کہتا ہے کہ اس میں بھی تمہاری لمٹ ہے۔ ہمارا شیئر ہے اس روڈ پہ کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے یہ روڈ، لیکن اس میں بھی ہماری ایک حد ہے۔ ہم جا کے روڈ کے بیچ میں لیٹ نہیں سکتے، ہمارا حق ہے ہم لیٹ رہے ہیں، لیٹ سکتے ہیں۔ ہم جا کے روڈ کے بیچ میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، کھا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ مراجع منع کرتے ہیں کہ اگر چلنے پھرنے والوں کو مزاحمت ہو تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے،
ہماری لمٹ ہے، ہم اپنی لمٹ کو پہچانیں، اپنی حدود کو پہچانیں، دیسی زبان میں کہا جائے تو اپنی اوقات کو پہچانیں. ہماری لمٹ ہے، ہم اپنی لمٹ سے باہر نکل کے دوسروں کی لمٹ پہ قدم نہیں رکھ سکتے ہیں. اس کو حد سے تجاوز کہتے ہیں، اور بعض اوقات یہی غصب بن جاتا ہے. ابھی تو ہم فہرست گنا رہے ہیں، جب انشاءاللہ وضاحت میں آئیں گے تو مزید وضاحت کریں گے. تیسری چیز، کچھ چیزوں سے خداوند متعال نے منع کیا ہے، اس کی خلاف ورزی مت کرنا. جن چیزوں سے خداوند متعال نے ہم کو روکا ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرنا. خداوند متعال نے کہا ہے کہ مثلا غیبت نہ کرو. خداوند متعال نے کہا ہے ظلم نہ کرو. خداوند متعال نے کہا ہے گناہ نہ کرو. جن چیزوں سے خدا نے ہم کو روکا ہے اس کی مولا کہتے ہیں مخالفت نہ کرنا. اور چوتھی چیز، خداوند متعال نے جن چیزوں میں خاموشی اختیار کی ہے مولا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اس میں کھوج بین کی کوشش مت کرو. اس لیے کہ خدا نعوذ باللہ بھول نہیں گیا. خدا ہے، ناقص نہیں ہے، وہ کیوں بھول جائے؟ یہ نسیان انسانوں کی کمی ہے، خدا کے ہاں نعوذ باللہ نسیان. یہ نعوذ باللہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاں نسیان نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ کہنا بھی غلط ہے، لیکن صرف تبیین کے لیے. خدا کے ہاں نسیان نہیں پایا جاتا ہے، یقیناً نہیں پایا جاتا ہے. لہٰذا اگر خدا نے کسی چیز کو نہیں بیان کیا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہے. اور اس کی ایک جو بہت سامنے کی علت ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اتنی خرد نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے. ڈاکٹر جب دوائیں لکھتا ہے تو ہم کو ہر دوا کے پیچھے جو ریزن ہوتا ہے وہ نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اس کا علم ہے، ہمارے پاس اس کا علم نہیں. ہم تو خالی یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اچھا ہے لہٰذا اس نے جو لکھ دیا ہم وہی کھاتے ہیں. اس نے دن میں 3 بار کھاؤ، ہم دن میں 3 بار کھاتے. اس نے دن میں 2 بار کھاؤ، ہم دن میں 2 بار کھاتے. پوچھا ہم نے کہ کیوں یہ والی ٹیبلٹ آپ نے 2 بار لکھی ہو، یہ کیپسول کیوں 3 بار لکھا؟ نہیں پوچھتے. لہٰذا خدا جن چیزوں میں خاموش ہے ان چیزوں میں بہت زیادہ ہم کھوج بین کی یا یہاں کی اس میں کھجانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم مصلحت پروردگار کو محسوس کر کے اپنی لمٹ اور حدود کو پہچان لیں اور اتنے پہ ہی اکتفا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. والصولۃ الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمأثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبۃ العسکریہ. والغیبۃ الہیہ.
ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے ہم آپ کو ان ایام کی تبریک اور تہنیت پیش کریں گے، اس لیے کہ ایام صاحب الزمان، منجی عالم بشریت، عالم بشریت کو نجات دینے والا. نجات کس چیز سے دی جاتی ہے؟ گرفتاریوں سے. نجات کس چیز سے دی جاتی ہے؟ پریشانیوں سے. امام کی ولادت کا موقع ہے. ایک مرتبہ ہم پھر دیکھیں کہ ہمارے اور امام کے بیچ میں جو رابطہ اور رشتہ ہونا چاہیے وہ ہے کہ نہیں. ہمارے اندر امام کے انتظار کی تڑپ ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اگر کوئی چیز تھوڑی سی کم رنگ مندمل ہو گئی ہو تو اس کو ہم مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ورنہ آہستہ آہستہ بھلے ہی امام کا نام ہماری زبان پہ رہے لیکن حقائق کی دنیا میں ہم امام کو بھول جائیں گے. امام منجی عالم بشریت، لیکن جو انسان امام کو بھول جائے اس کو یہ نجات نہیں مل سکتی. کیا امام پردہ غیب میں ہے تو نعوذ باللہ پردہ غیب میں جانے کے بعد امام اپنے فرائض و وظائف کو انجام نہیں دیں گے؟ خود امام ہے، پردہ غیب میں ہے، لیکن وظائف و فرائض سے انہوں نے نہیں چھوڑا ہے ہم کو. وہ ہمارے اوپر سرپرست ہیں، وہ ہماری ساری حرکتیں ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. سوچیں، ہم اگر ہم 24 گھنٹے میں کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو سوچیں کہ ہمارا یہ گناہ ہمارے امام کے سامنے جائے گا، دیکھ رہا. مختلف جہت سے ہم ایک ایک پوائنٹ ہر ایک پہ پیش کریں کہ اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم اس غلطی کے ساتھ کیا اپنے امام کا سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ شفاعت کے بھی شرائط ہیں. ابھی ہم نے ایک حدیث پیش کی، شفاعت کے بھی شرائط ہیں. یقیناً ہماری قبر میں امام علی آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال اس بات کا کہ جب ہمارا مولا آئے گا تو کیا ہم اپنے مولا سے نگاہیں ملا پائیں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم علی سے نگاہیں ملا پائیں، کہ جب ہمارا امام ظہور کرے گا تو اپنے امام کے سامنے جا پائیں گے؟ اس لائق ہیں ہم. ایک دوسری چیز، ہم ایسی نیکیاں کریں کہ جن نیکیوں کے ساتھ ہم کو امام کے ساتھ قرار دیا جائے، جن میں سے اول وقت نماز ہے، با جماعت نماز، کہ یہاں سے داستان شروع ہوتی. امام اس ذات کا نام ہے کہ جو اسلام اور شریعت کی ہر شق کو اور ہر اس کے حکم کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے. لہذا ہم بھی اگر امام کے ساتھ رہنا مزاج امامت کو پہچانیں، امام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو شریعت پہ اسی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں جس کی داستان نماز سے شروع ہوتی ہے تو پھر ظلم و ستم اور فلاں فلاں ہر مسئلے پہ جا کے پہنچتی. ہم نے محفل میں اشارہ کیا تھا اور یہاں پہ صرف ذکر کرتے ہوئے، امام ظلم پہ چپ نہیں رہ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. ہم ظلم پہ چپ ہیں تو کیا اس مسئلے میں امام کے ساتھ ہیں؟ نہیں. آج پردہ غیب میں بھی امام ہمارے رہنما ہیں. نظام کی حیثیت سے امام کی رہنمائی کے لیے امام کے شکل اور جسم کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی امام کے نظام کی ضرورت ہے، سسٹم کی ضرورت ہے. امام منجی عالم بشریت ہیں، عالم بشریت کو نجات دینے والے ہیں اپنے نظام کے ذریعے سے، اپنے سسٹم کے ذریعے سے. آج ہم سسٹم کو فالو کریں تو آج ہم کو امام کی وہ نجات مل جائے کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو ملی. ہمارے سامنے ہی وہ افراد، وہ ملک، وہ قومیں موجود ہیں جنہوں نے عمل کیا، ان کو ملی ہے نجات. دنیا کے ہر طرح کی مشکل و مصیبت سے نجات ملی. ہم کو بھی آج عالم اسلام اتنی بڑی مصیبت میں اور روز مصیبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اپنے امام سے واقعی اپنے آپ کو منسلک کر لے، جو رشتہ ہے اس رشتے کو صحیح کر لے، ہر طرح کی مصیبت سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ امام پردہ غیب میں جانے کے بعد قوموں کو بھول نہیں گئے، لیکن دوسری طرف وہ بھی پکچر ہے کہ وہ ہمارے ائمہ جو پردہ غیب میں نہیں تھے، جو ظاہر بظاہر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی امت کے بعض لوگ ان کی وجہ سے نجات نہیں پا پائے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے امام کے دیے ہوئے نظام پہ عمل نہیں کیا. امام حسین کے زمانے میں بہت سے لوگ نجات نہیں پائے، دوسرے ائمہ کے زمانے میں بہت سے لوگ نجات نہیں پائے. کیوں نہیں نجات پائے؟ امام کے ہوتے ہوئے امام کے مقابلے میں آ گئے.
اس لیے کہ انہوں نے امام کے نظام پہ عمل نہیں کیا ہے، سسٹم پہ عمل نہیں کیا۔ مہدویت ایک نظام کا نام ہے، عالم اسلام میں مہدویت ایک سبجیکٹ ہے۔ آج الحمدللہ جمہوریہ اسلامی ایران میں مہدویت پہ لوگ تھیسس لکھ رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اس پہ، اور بہت سارے ایسے ہیں وہاں پہ افراد جنہوں نے مہدویت پہ ڈاکٹریٹ کی ہے، آرٹیکلز لکھتے ہیں، وہ پوری میگزین ہے امام زمانہ پہ، امام زمانہ کیسے ہیں، کس طرح سے کس زندگی کو پسند کرتے ہیں، کیسے افراد کو پسند کرتے ہیں، آنے کے بعد کے حالات کیا ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، بہت سارا اس میں سے میٹر آن لائن بھی موجود ہے۔ آپ اپنے اس جھوٹی حد کو توڑ کے باہر نکلیں اور علم کے سمندر سے اپنے آپ کو منسلک کریں، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ عزیزان محترم، یقیناً حدیث ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو امام کو پہچاننے کے لیے صرف نام اور لقب کافی نہیں ہے، امام کو پہچاننے کے لیے سیرت و کردار چاہیے، امام کا مزاج چاہیے۔ پہچاننے کی بات رکھی ہی اسی لیے گئی ہے کہ جب انسان پہچانے گا تو امام کے مطابق عمل کی کوشش کرے گا۔ لہذا امام کی یہ تاریخ ولادت یہ ہمارے لیے، جیسے سال میں ایک مرتبہ اگزام ہوتا ہے نا، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے، ہم یہ دیکھیں کہ مہدویت کے میٹر میں امام سے جو ہمارا رشتہ ہے، اس مسئلے میں مرحلہ انتظار میں ہم اپنا امتحان لیں کہ ہم جو پچھلے سال تھے ہم اس سے آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے، اس امتحان میں ہم پاس ہوئے یا فیل ہوئے۔ اگر آگے بڑھے، پاس ہو گئے، تو انتظار اور امام کے ناصر بننے میں قدم آگے بڑھو، یقیناً امام کی ظہور کے لیے وہ بہترین زمینہ۔ اور اگر نہیں بڑھے، فیل ہو گئے، تو تعجب کی بات ہے کہ ہم 5 سال سے ایک ہی کلاس میں ہیں، 10 سال سے ایک ہی کلاس میں ہیں۔ لہٰذا 15 شعبان میں ہم اپنا امتحان لیں کہ ہم امام سے کتنے نزدیک ہیں اور کس اعتبار سے نزدیک ہیں۔ کسی ایک نہیں، ایک مکمل پیکج میں ہم کو امام سے نزدیک ہونا چاہیے۔ آئیے تاریخ کے اعتبار سے اس ہفتے کی مناسبات میں آنے والی 18 شعبان المعظم وہ تاریخ ہے کہ سن 326 ہجری میں امام کے نائب جناب حسین بن روح نو بخشی کی وفات ہوئی ہے۔ ایک نائب کی وفات تقریباً 15 شعبان کے آس پاس ہوئی ہے، یا 15 شعبان کو، جن کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ ایک نائب کی وفات 18 شعبان کو، البتہ یہ ان سے پہلے کے تھے، وہ آخری نائب تھے۔ آنے والی 19 شعبان وہ تاریخ ہے کہ جس میں جنگ بنی مستلق ہوئی ہے، یہ سن 6 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جس جنگ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے۔ موجود تھے۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک فرد شہید ہوا، تقریباً 1000 لوگ مسلمانوں میں سے تھے، تقریباً 700 کے آس پاس کفار میں سے تھے۔ مسلمانوں کے پاس سواری بہت کم تھی، اکثر پیدل تھے، لیکن الحمدللہ یہ جنگ جیت لی گئی۔ اس کے بعد حالات حاضرہ میں ہونے والا اہم مسئلہ، ایک بہت عظیم شخصیت آیت اللہ محمد مہدی آصفی، یہ ایک بہت بزرگ پیمانے کے عالم دین تھے۔ تقوی، علم، زہد یقیناً درجہ کمال پہ تھا ان کے اندر۔ یہ اپنے زمانے میں بہترین فقیہ تھے۔ فقیہ، اس کی وضاحت کئی مرتبہ ہو چکی ہے کہ جو علم دین میں غور و فکر کرے، اور اصطلاح میں فقیہ وہ کہ جو مثلاً مرحلہ اجتہاد تک پہنچ جائے۔ مفکر تھے، بہترین فکر کے حامل تھے۔ متکلم تھے، یعنی علم کلام میں اچھی ان کی وہ تھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ بہترین مصنف تھے، رائٹر۔ ان کی اچھی خاصی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، اور انہوں نے جس علم میں بھی کام کیا ہے وہ سارے آثار بھی لوگوں کے لیے موجود ہیں۔ کل ان کا انتقال ہو گیا۔ آج جمعے کے بعد قم میں ان کی تشییع ہو، انشاءاللہ پھر اس کے بعد عراق لے جائے جائیں گے، اور نجف اشرف میں ان کی تدفین ہے۔ عالم اسلام میں بزرگ علماء و مراجع اور اداروں نے ان کی تسلیت کے لیے پیغام بھی بھیجا ہے، اور ان کی شخصیت اور ذات کو پہچانوانے کی
کوشش کی۔ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ جو ہم اپنے جوانوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر بہت سے دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ کچھ ایسے میسیج آ رہے ہیں کہ جو ہندو اور مسلم کے بیچ میں فیلنگز پیدا کرتے ہیں، ہندو ایسا، مسلم ایسا، ہندو ایسا، مسلم ایسا۔ نہیں معلوم آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، خدا کے واسطے اگر ایسا کوئی میسیج ہے تو پلیز اس کو فارورڈ نہ کریں، اور جہاں سے آ رہا ہے اس کو جواب دینے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے کہ اسلام نے کسی بھی مذہب سے تعصب کی کوئی بات نہیں کہی۔ ہم نے یہیں پہ مسائل میں آپ کے سامنے مغربین کے بیچ میں ایک قرآن مجید کی آیت شریفہ بھی پیش کی تھی کہ جب تک وہ آپ کو آپ کے وطن سے اور مکان سے نہ لڑیں نہیں، اس وقت تک آپ ان سے بہترین اخلاق سے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئیں۔ کہا اسلام نے، قرآن نے کہا ایک دم کلیئر۔ بعض اوقات وہ آیتیں نکالی جاتی ہیں، کفار کو ایسا کر دو، کفار کو، یہ وہ کفار ہیں جو مار رہے ہیں بلا وجہ۔ اسلام کس کو مارنے کو کہتا ہے؟ کسی کو نہیں، جانور کو مارنے کو نہیں کہتا ہے اسلام، یہ تو انسان ہے، اور بعنوان انسان ہمارے بھائی۔ جو ہمسائے کے حقوق اسلام گناتا ہے تو کب کہتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی ہندو ہو تو اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، مسلمان ہو تو دیکھو؟ ہے کہیں ایسا؟ نہیں۔ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا ہو تو تم کو کھانا کھانے کا حق نہیں، کس مذہب کا؟ کسی بھی مذہب کا، ہے کہ نہیں؟ اسلام کے قوانین ہیں یہ، اسلام کے۔ اگر آپ کو کہیں سے ایسا میسج آتا ہے تو یہ میسج کسی شر پسند کی طرف سے ہے۔ آپ یہ بھی مت کہیں کہ تو مثلا ہندو ایسا کر رہے ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے مذہب میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ آپ کو قتل کریں اور بلا وجہ ماریں۔ ہم لوگ بہت پیسفل زندگی گزار رہے ہیں ہندوستان میں، اور گزارنی چاہیے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم ایسی ہی زندگی گزاریں گے۔ بعض اوقات لوگ دلیل بناتے ہیں جب وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ میرے بھائی، تعصب کا جواب تعصب نہیں، غلطی کا جواب غلطی نہیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی غلطی شاید عام پبلک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ اس لیے کہ جب یہ ہوتے ہی اسی لیے کہ جو جذباتی لوگ ہیں وہ جذبات میں آئیں، ان کو ورغلایا جائے، اور جب وہ جذبات میں آئے تو ایک غلطی کر بیٹھے، پھر ایک نے غلطی کی، جواباً دوسری غلطی، وہ دوسری اس سے بڑی ہوتی ہے، پھر ادھر سے تیسری وہ اس سے بڑی ہوگی، اور جس کا نقصان عام پبلک کو ہوگا، عوام الناس کو ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے امن و امان کو باقی رکھیں، اور اسلام نے اس پہ بہت زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ بہت جلدی میں حالات حاضرہ میں یمن کے حالات، میانمار کے حالات، آج جس بے دردی سے میانمار میں قتل عام ہو رہا ہے، اور لوگ، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ گاجر مولی کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کاٹ دے یوں کرے، انسان کو درد بھی نہیں ہوتا، لیکن شاید اب اس سے زیادہ وہاں کٹ رہے ہیں۔ اب یہ بات اس سے تجاوز کر گئی۔ اقوام متحدہ کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اتفاقاً میانمار کے حالات میڈیا کو بھی نہیں معلوم۔ ایک کام کریں، حد اقل ہم لوگ اتنا کریں کہ جو میڈیا کے ای میل ایڈریس ہے، جو بھی ہم کو نیوز ملتی ہے ان کے لنک وغیرہ ہم میڈیا کو میل کر دیں۔ ان کو شاید نہیں معلوم ہے کہ ایسے حالات ہیں کہ وہ دکھا رہے ہیں، ہم ان کے علم میں اضافہ کر دیتے ہیں، ہم ان کی یہ ہیلپ کر دیتے ہیں۔ اگر ہر آدمی ایک ایک دو میل کوئی لنک ان کو بھیجتے، شاید ان کو معلوم ہو جائے کہ میانمار کے حالات بھی ایسے ہیں، اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہاں کے حالات خراب ہیں، اور شاید پھر وہاں کی مظلوم عوام کے عدل و انصاف کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اتنا چاہیے کہ جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ختم ہو جائے، ان کو انصاف دیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ انصاف کی مانگ، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ عراق ہو، انصاف۔ اور انصاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہے اس سے ظلم ختم کیا جائے، جو ظالم ہے اس کو سزا دی جائے۔ اس لیے کہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ISIS ختم ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب تک ISIS کا وجود رہے گا انصاف نہیں ہو سکتا، انصاف نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ کہ انصاف ان کے ساتھ بھی کیا جائے جو ان کے پیچھے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل۔ تو انصاف کا مطلب یہ کہ غلطی کی سزا دی جائے، انصاف اسی کو کہتے ہیں۔ لہذا
ہم یہ مت سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ بلکہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہم کریں اپنے ایک لمٹ اور دائرے کے اندر رہ کے کریں۔ کہیں کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے اپنے حالات کو خراب کرنے کا کسی نے آپ کو حق نہیں دیا۔ ہم اپنی لمٹ کے اندر قانون کے تحت جو بھی کر سکتے ہوں، ہم ان مظلومین کی حمایت میں آواز اٹھائیں اور ظالمین کے مقابلے میں آواز اٹھائیں۔ یہ بات ہماری نہیں ہے، امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بعنوان وصیت یہ آپ تک بھیجا۔ روز محشر اس وصیت کا جواب ہم سب کو امام علی کے سامنے دینا پڑے گا کہ اتنے مظالم کو تم دیکھتے رہے اور خاموش بیٹھے رہے، اور پھر بھی تم یہ کہتے رہے کہ ہمارے چاہنے والے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بارے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بارے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی ہدایت فرما، پالنے والے اسلام و مسلمین کی محافظت فرما، پالنے والے دشمنان اسلام اگر لائق ہدایت نہ ہو ان کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارے جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ان کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بارے دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جان مال ناموس عزت آبرو کی حفاظت فرما، بارے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔